الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب وقال عز وجل في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال عز وجل في مقام آخر وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعزوا عليها بالنواجذ أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدنا علما رب زدنا علما وعملا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے آنے کے لیے بے چین فطرت تھی. اور سب نبی اچھے، خلیل اچھا، کلیم اچھا، لیکن ان سب سے وہ مکے کا یتیم اچھا. اور لب کو لب چومتا ہے، لب کو لب چومتا ہے جب کوئی نام لے اس کا، نام میں اس کے یہ 2 مرتبہ میم اچھا. اور سب رسولوں سے برتر ہے رسول عربی، سب رسولوں سے برتر ہے رسول عربی. اور سب کتابوں میں بھی وہ قرآن حکیم اچھا. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا. اور بجھے چہروں کا زنگ اترا، ستے چہروں پہ نور آیا، ستے چہروں کا زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا. حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. انتہائی واجب الاحترام، قابل صد اکرام و تکریم حضرات، بزرگار محترم، سامعین گرامی، انتہائی اختصار کے ساتھ ماہ ربیع الاول کے مقدس اوقات، لمحات اور ساعات کی نسبت سے چند باتیں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کے عنوان پر اور مقصد بعثت نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عنوان پر چند باتیں، یعنی کہ ولادت اور سیرت کے عنوان پر، اسی طرح جشن اور مشن کے عنوان پر، منانے اور اپنانے کے عنوان پر چند باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زندگی کے 2 بڑے نمایاں پہلو، بڑے، یعنی ایک صورت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ایک ہے سیرت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صورت کو بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن جیسی صورت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس ذات کی تھی، صورت مبارکہ اس جیسا بن نہیں سکتا. جیسے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس آنکھیں تھی، اس جیسی آنکھیں ہم نہیں بنا سکتے. اور اسی طرح حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو مقدس چہرہ مبارک تھا، اس جیسا بنا کوئی نہیں سکتا، لیکن بیان تو کیا جا سکتا ہے. بہرحال جو بھی صورت ہو، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صورت مبارکہ کے جتنے بھی پہلو ہیں ان کو بیان کیا جائے تب بھی عبادت ہے. بہت بڑا یعنی مرتبہ اور مقام ملے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو بیان کیا جائے تب بھی بہت ہی بڑی عبادت ہے، بہت ہی بڑا مرتبہ اور مقام ملے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس
چہرہ کی جو یعنی اوپر جو ریش مبارک تھی اس جیسا بنایا جا سکتا ہے، یعنی کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک داڑھی مبارک تھی، وہ تو سیرت میں آتا ہے، یعنی اپنانے کے لحاظ سے آتا ہے۔ اور اسی طرح صورت مبارکہ کو صحابہ کرام نے بھی بیان فرمایا اور مختلف شعراء کرام نے بھی بیان فرمایا، ذات مقدسہ کو بیان فرمایا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شاعر خصوصی طور پر نعت خوان صحابی حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اسم گرامی ہے وہ ساری دنیا کو معلوم ہے، ساری دنیا جانتی ہے۔ 60 سال اسلام سے پہلے کی زندگی ان کی ہے اور 60 سال اسلام کے بعد کی ان کی زندگی ہے، جن کو مخزرمی صحابی کہا جاتا ہے، یعنی کہ زمانے جاہلیت کے دور کو بھی پایا اور اس کے بعد اسلام کے دور کو بھی پایا، نصف و نصف 60 سال اسلام کے دور کے، 60 سال اسلام سے پہلے کے۔ جب بھی کوئی دشمن اسلام، دشمن رسالت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، دشمن جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مذمت بیان کرتا اور اسی طرح توہین کرتا تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اے حسان اٹھو ممبر پر بیٹھو اور اس کا جواب دو، اور وہ اشعار کی صورت میں جواب دیا کرتے۔ اور اسی طرح ایک مرتبہ قریش کے قبیلہ میں سے ایک قریشی نے مذمت کی، توہین کی اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر تبرہ کر دیا اور اسی طرح توہین کر دی، گستاخی کر دی۔ اور چونکہ گستاخ جو ہوتا ہے وہ جان بوجھ کر گستاخی کرنے والا ہوتا ہے، اس لیے اسے گستاخ اور توہین کرنے والا کہا جاتا ہے۔ اور جس بندے سے کبھی یعنی کہ زبان پھسل کر یا انجانے میں ایسے جملہ ایسے الفاظ کہہ دے یا اس سے ہو جائیں جس سے اس کی نیت گستاخی کی نہ ہو تو اسے گستاخ نہیں کہا جا سکتا۔ ہاں غلطی کہا جا سکتا ہے، غلطی ہوگی جس کی پھر تلافی کیا ہے، توبہ، رجوع اور معافی اور تلافی کا سلسلہ ہے اللہ سے بھی۔ اور اعلانیہ غلطی کی جو معذرت جو ہوتی ہے، معافی اعلانیہ ہوتی ہے، اور اپنی ذاتی غلطی ہو جس کا آپ ہی کو پتہ ہو بندے کو، اس کی جو اپنے طور پر یعنی اللہ سے معافی مانگنی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والی غفور الرحیم ذات۔ اس لیے کہ رب ذوالجلال نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، من یعمل سوءا او یظلم نفسه ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفورا رحیما۔ جس نے ساری زندگی گناہوں کے انبار لگا دیے، نافرمانیاں کر دی، ساری زندگی معصیات میں گزار دی، ساری زندگی گناہوں میں گزار دی، اور پھر اس کے بعد اس کے دل میں خوف خدا پیدا ہو گیا، خشیت الہی پیدا ہو گئی، اس کے بعد اپنے رب کے دربار کی طرف رجوع ہو کر اور رب کے دربار کی طرف مائل ہو کر اور جھک کر توبہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یجد اللہ غفور الرحیم، وہ اپنے رب کو مہربان پائے گا، بہت ہی بخشنے والا پائے گا، بہت ہی رحمت نازل کرنے والا پائے گا۔ یہ رب کی غفوریت اور رحیمیت کی جو بڑی صفت ہے، غفور الرحیم ذات ہے۔ غفور کا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ بخشنے والی ذات، یہ صفت مشبہ کے صیغے، اور رحیم یہ بھی صفت مشبہ کا صیغہ ہے، اس میں زیادہ معنی پایا جاتا ہے، مبالغہ کا اور سختی کا معنی پایا جاتا ہے، زبردست معنی پایا جاتا ہے، بہت ہی زیادہ بخشنے والی ذات، بہت ہی زیادہ مہربان ذات پائے گا۔ یہ نہیں فرمائیں گے اتنے عرصہ تو نے میری نافرمانی کی، اتنا عرصہ تو جو روٹھا رہا، اتنا عرصہ تیرا اور میرا راستہ جدا رہا، میرے ساتھ تیرا کوئی تعلق نہیں رہا اور آپ توبہ کرنے آ گئے، اس منہ سے آیا تو؟ یہ نہیں فرماتے۔ فرماتے ہیں کہ جب بھی آؤ، زندگی کے ابتدائی دور میں آؤ، زندگی کے درمیانی دور میں آؤ، اور زندگی کے بالکل آخری دور میں آؤ، موت سے پہلے آؤ، جب تک ہوش حواس قائم ہو۔ فرمایا کہ اس وقت بھی مجھے غفور الرحیم پاؤ گے، مجھے بخشنے والی ذات پاؤ گے اور بڑی مہربان رحمت نازل کرنے والی ذات پاؤ گے۔ میں شیطان کے ساری محنتوں پر پانی پھیر دوں گا،
یہ ساری زندگی تم پر محنت کی اس نے، اور آخر میں توبہ کر لی اور معافی مانگ لی، میں اس کی ساری محنت پر پانی پھیر دوں۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، بے شک شیطان انسان کی رگوں میں ایسے چلتا ہے، گردش کرتا ہے جیسے خون گردش کرتا ہے۔ خون انسان کی رگوں میں جہاں پر پہنچتا ہے شیطان کا اثر وہاں تک دورہ کرتا ہے۔ اور جب اتنا تسلط ہو تو ظاہر گناہ تو ہوں گی، نافرمانیت تو ہوں گی۔ وہ تو فرشتے ہیں جن کے اوپر شیطان کا تسلط نہیں ہے، اور جن میں نافرمانی نہیں ہے، جن میں معصیت نہیں ہے، جن میں تھکاوٹ نہیں ہے، انسانی اور بشری تقاضے نہیں ہیں، خرابیاں اور علائشیں نہیں ہیں، ان میں کچھ بھی نہیں، پاک صاف۔ جیسے رب کی ذات پاک صاف اور نور سے بنے ہوئے فرشتے وہ بھی نافرمانیوں سے پاک۔ اور انبیاء اکرام علیہ السلام کو رب ذوالجلال نے نافرمانیوں کے خیالات سے بھی پاک رکھا ہے، ان کو بالکل پاک صاف۔ اس لیے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء اکرام، تمام انبیاء اکرام معصوم عن الخطا ہیں، بچائے گئے ہیں خطا سے، ان کی جو حفاظت کی گئی ہے، ان کے دل میں خیالات بھی ایسے نہیں گزرتے جو نافرمانی کے ہوں۔ ایسی شخصیات، مقدس شخصیات رب ذوالجلال نے، اس لیے رب ذوالجلال کی ذات مقدسہ کے بعد مخلوقات میں اگر دیکھا جائے تو انبیاء کرام کی مقدس ہستیاں ہیں، اور پھر ان مقدس ہستیوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پہلے نمبر پر ہے۔ اس لیے ایک شاعر نے کہا لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر۔ وہ ایک شاعر نا، وہ ساری رات بیٹھا، اس نے کہا آج میں نے ایسی نعت بنانی ہے، ایسے اشعار بنانے ہیں جو پہلے کبھی کسی نے بنائے نہ ہو، ایسے انوکھے انداز۔ رات پورے بیٹھا رہا، اسے کوئی سمجھ نہ آئی کہاں سے شروع کروں، کہاں سے جو وہ الفاظ لاؤں اور کیسے جملے لکھوں۔ آخر میں اس نے پھر یہ فیصلہ کر لیا، نے کہا آتا کچھ بھی نہیں ہے، بہرحال اتنے جملے تو اس نے کہہ دیے، اور اس نے فیصلہ ہی کر دیا واقعی من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه، آپ کی ثنا اور مدح، آپ کی تعریف ایسے جیسے حق ہے، ایسے ہم کر ہی نہیں سکتے، لکھ ہی نہیں سکتے، ہماری ہاتھوں میں سکت نہیں، ہماری قلموں میں وہ سیاہی نہیں ہے، اور وہ وقت نہیں جس وقت کو میں لا کر یہاں پر وہ قیمتی بناؤں اور آپ کی تعریف کو لکھوں۔ بہرحال بعد از خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت کی مقدس ذات کے بعد بس آپ ہی کا مرتبہ اور مقام ہے، اتنی بات، بس فیصلہ ہی کر دیا۔ اور صحابہ کرام کے بارے میں ہمارا عقیدہ اور نظریہ کیا ہے؟ وہ محفوظ عن الخطا ہیں، یعنی کہ خطاؤں سے بچائے گئے۔ اگر کسی سے کوئی ساون خطا ہو بھی گئی، اگر ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم سے غلطی نہ ہو، خطا نہ ہو، یہ جان بوجھ کر بھی نہ ہو اور بھولے سے بھی نہ ہو، تو پھر صحابہ کرام کتنے بچنے والے تھے؟ جب حساب لگائے 1400 سال کے بعد اگر ہم یہ کہتے ہم سے کوئی گناہ نہ ہو، ہم سے کوئی غلطی نہ ہو، کوئی خطا نہ ہو، جان بوجھ کر بھی نہ ہو، بھولے سے بھی نہ ہو، ہمارا یہ خیال ہے، تو صحابہ کرام کا کتنا بڑا خیال ہوگا۔ اگر کسی سے کوئی خطا ہوئی ہو، وہ بھی اللہ کے تکوینی امر کی وجہ سے ہو گیا ہے، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے ایسے حالات پیدا ہوئے اور صحابی سے کوئی غلطی ہوئی اور اس شریعت کا حکم پورا ہوا، وہ بھی ایک حکمت تھی، ان کی غلطیوں میں بھی حکمت تھی اگر ہوئی کسی سے، اور اس کے بعد اس نے اس غلطی کو رہنے ہی نہیں دیا، بالکل صاف پاک اپنی زندگیوں سے دھو ڈالا، نامہ اعمال سے اس داغ کو ختم کر دیا، اور موت سے پہلے اللہ نے ان کو صاف ستھرے کر کے رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ یہ سند جاری فرما کر اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، کلًا وعد اللہ الحسنى، اللہ سب سے اللہ نے بھلائی کا وعدہ کر دیا، تو یہ انعام دے کر دنیا سے ان سب کو آخرت میں اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا، اس لیے محفوظ عن الخطا، انبیاء معصوم عن الخطا اور صحابہ محفوظ عن الخطا، گناہوں سے بچا کر صاف ستھرے کر کے دنیا سے۔ اب جو کوئی کسی بھی صحابی کے گناہ کا تذکرہ کرے گا
اس کا صحابی کا نقصان نہیں ہے، وہ نقصان اس اپنے بندے کا اپنا ہے، اور اس بندے کا اپنا نقصان، اپنا بیڑا اپنا غرق کرے گا اور اپنی ایمان کو تباہ کرے گا۔ صحابی تو دنیا سے صاف ہو کر گئے، اب کے بعد ان کا تذکرہ نہیں کیا جا سکتا، بس بالکل خاموشی۔ اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مدح اور ثنا کو بیان فرماتے ہوئے فرماتے ہیں، فرمایا کہ اے اللہ کے محبوب پیغمبر، میری آنکھ نے آپ جیسا کبھی تو جو وہ دیکھا ہی نہیں ہے۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ فرمایا کہ اے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، آپ جیسی ذات مقدسہ، صورت مقدسہ میری آنکھ نے کبھی دیکھی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ آنکھ دیکھتی کیسے کہ اللہ نے ان جیسا اور کوئی بنایا ہی نہیں ہے۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور کسی ماں نے آپ جیسا خوبصورت کوئی چہرہ اور آپ جیسا خوبصورت جسم کسی نے ماں نے جنا ہی نہیں ہے۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، آپ تمام عیبوں سے پاک صاف پیدا کیے گئے، پاک صاف پیدا کیے گئے، کوئی عیب کسی نبی میں نہیں ہوتا، کوئی عیب کسی نبی میں نہیں۔ اور کأنک قد خلقت کما تشاء، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسے پیدا ہوئے جیسا لگتا ہے کہ آپ اپنی مرضی کے جیسے آپ چاہتے گئے اللہ بناتے گئے۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، گویا کہ آپ ایسے پیدا ہوئے جیسے آپ چاہتے تھے۔ یہ مدح اور نعت کس کی ہے؟ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ۔ اور اسی طرح حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء، لنا شمس وللآفاق شمس، ہمارا بھی ایک سورج ہے اور آفاق سے طلوع ہونے والا بھی ایک سورج ہے، آسمانوں پر طلوع ہونے والا بھی ایک سورج ہے، وہ سورج بھی ہے اور میرا ایک سورج بھی ہے۔ فرمایا کہ وشمسی خیر من شمس السماء، میرا سورج تو آسمانوں کے سورج سے بہت زیادہ بہتر، اس کی حیثیت کیا ہے اس سورج کے سامنے؟ اب فرق کیا ہے اس میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ وشمس الناس تطلع بعد فجر، اور لوگوں کا سورج جو ہے وہ فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے۔ وشمسی تطلع بعد العشاء، اور میرا سورج تو عشاء کے بعد جب اندھیرا ہوتا ہے اس وقت طلوع ہوتا ہے۔ اس سورج میں اس سورج میں فرق ہے، اس لیے کہ جب لوگوں کا سورج طلوع ہو رہا تھا یہ حالت کے اندھیرے تھے، اور جب میرا سورج طلوع ہوا اندھیروں میں طلوع ہوا تو روشنی پیدا ہوگی، یہ بڑی بات ہے فرمایا۔ اور ہمیشہ کسی بھی ذات کی حکمت اس وقت سامنے آتی ہے جب وہ عام حالات سے ہٹ کر اسی کو یہ حیثیت سامنے آتی ہے، یعنی جہالت کے اندھیروں میں ایک نور اور روشنی پیدا ہو جائے، وہ ذات ہے کہ جو روشنی اور نور پیدا کرنے والی ذات۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بیک وقت نور بھی تھے اور بشر بھی تھے، ہدایت کے لحاظ سے نور تھے، ایمان کے لحاظ سے نور تھے، قرآن کی روشنی کے لحاظ سے نور تھے، سنت کی روشنی کے لحاظ سے نور تھے، اور اسی طرح سامنے دیکھنے میں بظاہر تو بشر تھے لیکن کامل بشر تھے، افضل البشر، یعنی ان جیسا کوئی اس مرتبے پر کوئی عام نبی بھی نہیں ہے، اس تمام انبیاء سے برتر اعلیٰ۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام الانبیاء جو ہوئے، جو امام ہوتا ہے وہ باقی لوگوں سے اعلیٰ ہوتا ہے، اس لیے اسے آگے بھیجا جاتا ہے، اسے اقتدا یعنی اسے پیشوا بنایا جاتا ہے، اسے امامت دی جاتی ہے۔ اور پھر امام جو آگے ہوتا ہے، امام کے برابر بھی کوئی نہیں ہو سکتا، اسے آگے بھی کوئی نہیں ہو سکتا، وہ امام الانبیاء ہیں، خاتم الانبیاء ہیں،
اور جو آخر میں آئے اس کا مرتبہ اور مقام سب سے بڑھ کر ہوتا ہے، اور انبیاء میں سب سے بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ ہیں، اور ان کے بڑھ کر بلند مرتبہ ہونے کی وجہ سے کسی نبی کی کوئی شان کم بھی نہیں ہوتی، ہر ایک اپنے اپنے مقام پر۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انزل الناس منازلہم، لوگوں کو مخلوقات میں لوگوں کو ان کے اپنے اپنے مرتبے پر رکھو۔ جو کسی نبی کا خاتم النبیین کا مرتبہ اس کا اپنا مرتبہ ہے، جو انبیاء باقی انبیاء کا مرتبہ ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، جو صحابہ کا مرتبہ ہے اپنی جگہ پر ہے، تمام صحابہ میں حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا جو مرتبہ وہ اپنی جگہ پر ہے۔ اس لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ذوات مقدسہ کے ساتھ جب بھی تذکرہ کیا جاتا ہے تو علیہ الصلوۃ والسلام یہ جو وہ ساتھ پڑھا جاتا ہے، یہ جملہ پڑھا جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک یہ نبی کا تذکرہ ہو رہا ہے جس ذات کا شخصیت کا نام لیا جا رہا ہے، جیسے کہتے ہیں نا حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام یہ انبیاء کی خاص جو پہچان ہے، ان کی ذات مقدسہ کی ذات کی جو پہچان ہے۔ اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی آئے تو درود پڑھا جاتا ہے، علیہ الصلوۃ والسلام بھی یہ بھی درود ہے، صلوۃ السلام ہے، درود السلام ہے یہ۔ اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا جاتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کا تذکرہ ہو رہا ہے، اس لیے۔ اور پھر جو صحابی ہیں ان کے ساتھ جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگایا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، یار اگر جمع ہو تو سارے صحابہ کا تذکرہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ صحابی کا تذکرہ ہو رہا ہے، یعنی اپنے اپنے پہچان ہے یہ۔ اور رضی اللہ عنہ اس کی دو حیثیتیں، دو مفہوم ہوتے ہیں۔ یہ جملہ ایک دعائیہ جملہ ہوتا ہے، ایک خبریہ جملہ خبر دینے کے لیے آتا ہے۔ خبریہ جملہ ہوتا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ صرف صحابہ کے ساتھ خاص ہے، یہ اور کسی کے ساتھ نہیں ہے۔ باقیوں کے بارے میں کیا گارنٹی ہے کہ کسی کے ساتھ اللہ رب العزت راضی ہو چکے ہیں؟ کوئی گارنٹی نہیں ہے صحابہ کے بعد کسی کے ساتھ۔ اور صحابہ کی گارنٹی تو اللہ نے دے دی ہے رضی اللہ عنہ و رضوان، بس اس لیے ان کے ساتھ۔ اور اگر دعائیہ جملہ ہو، دعا کرنے کے لیے اللہ ان سے راضی ہو جائے، اللہ ان سے راضی ہو، تو یہ باقی بھی اور بڑی شخصیات باقی بھی کسی کے لیے یہ یعنی پڑھا جا سکتا ہے، اس کے نام کے ساتھ لگایا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ بھی کہا جا سکتا ہے دعائیہ جملے کے طور پر، خبریہ کے طور پر نہیں۔ اور اسی طرح باقی صحابہ کے بعد عام شخصیات جو ہیں، بڑے بڑے ائمہ، تابعین، تبع تابعین، ان کے ساتھ جب ان کا تذکرہ آتا ہے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ کی ان پر رحمت ہو، یہ رحمہ اللہ تعالیٰ، اللہ کی ان پر رحمت نازل ہو، تو یہ جملہ عام صحابہ کے بعد باقی لوگوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ صحابہ کے بعد والوں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ تو اس لیے صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کی بڑی صفات کو بیان فرمایا اپنے اپنے مقام پر۔ اس لیے حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح حضرت جبریل علیہ السلام، انہوں نے بھی اللہ کے محبوب پیغمبر کا جو صفات کو بیان فرمایا، اور فارسی کے شاعر نے خاص طور پر اس کو اپنے جو اشعار میں بیان فرمایا ہے کہ آفاق ہا گردیدم مارے بتاں ورزیدم بسیار خوباں دیدم لیکن تو چیزیں دیگریس۔ میں آفاق پر میرا گزر ہوا، دنیا کے کونے کونے میں چلا پھرا، حضرت جبریل علیہ السلام دنیا کے کونے کونے میں چلا پھرا۔ حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں میرا گزر ہر ایک جگہ سے ہوا، ہر قسم کی مخلوق کو میں نے دیکھا، مارے بتاں ورزیدم بسیار خوباں دیدم، بہت سی خوبصورت شخصیات کو میں نے دیکھا، لیکن تو چیزیں دیگری، اے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو اور ہی خوبصورت ہیں، نمایاں خوبصورتی آپ میں ہے، وہ خوبصورتی کسی اور میں نہیں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھی کائنات میں سب سے زیادہ خوبصورت تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بھی زیادہ خوبصورت۔
اور ان کا عکس صحابہ کرام پر پڑا تو اللہ نے ان کو بھی بڑا مرتبہ اور مقام عطا کر دیا. یعنی صحابہ نے اپنی زندگیوں کو پیش کیا، اپنی لمحات کو پیش کیا، اپنی جانوں کو پیش کیا، اور جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مقدس رہنمائی فرمائی اور صحابہ کرام نے اپنی زندگیوں میں اس رہنمائی کو لایا عملی صورت میں، اور اللہ نے وہ نورانیت ان کے چہروں میں ڈال دی. اولئک امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم. فرمایا کہ ایسے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا، امتحان کے طور پر، آزمائش کے طور پر چن لیا. لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے مغفرت ہے، بڑا اجر ہے. فرمایا ان کے دلوں کو صاف پایا اللہ نے، ان کے دلوں، صحابہ کرام کے دلوں کو بالکل صاف پایا، اور ان کے لیے مغفرت، اجر اور بہت ہی زیادہ بخشش اور عنایت کا فیصلہ فرما دیا، اور جنت کا کے مستحق فرما دیا. اور ان کے نقش قدم پر جو چلے گا اسے تابع کہا جاتا ہے، ان کی اتباع میں چلے، اور تابع کی جو اتباع میں چلے اسے تابع کہا جاتا ہے. ان کے بعد پھر متبعین ہے. پھر تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پہلو زندگی کا صورت مبارکہ، اور ایک پہلو ہے سیرت مبارکہ. سیرت کے آگے مختلف پہلو ہیں، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت معلم، بحیثیت یعنی رحمت کے طور پر کائنات کے لیے بھیجے گئے، اور پھر باقی دیگر جو وہ بہت مختلف قسم کی صورتیں اور پہلو نکلتے ہیں. تو گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے خوشی اور غمی میں ہر لحاظ سے نمونہ ہے. حضور رب کائنات نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے اے ایمان والو رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. اسی نمونے اور لائن پر چلو گے، نقش قدم پر چلو گے تو کامیاب ہوگے. اگر اس سے نقش قدم اور لائن کو چھوڑ دیا، آگے پیچھے بڑھ گئے، تو پھر فرمایا ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی بڑا سخت ہے. آگے بڑھو گے تب بھی سزا ہوگی، پیچھے ہٹو گے تب بھی سزا، دائیں بائیں ہوگے تو تب بھی سزا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیرت مبارکہ کے مختلف تمام پہلوؤں کو سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے محبوب پیغمبر کی زندگی کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور سنتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور وہ سیکھنے کے بغیر نہیں آتا. میں بار بار یہ عرض کرتا ہوں کہ دین کا کام سیکھے بغیر نہیں آتا، اور سیکھ کر ہر کام، جیسے دنیا کا کام سیکھے کے بغیر، کوئی ڈرائیونگ ہے وہ سیکھنے کے بغیر نہیں آتی، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. اسی طرح سنت کو سیکھے بغیر نہیں کریں گے اور پھر ایمان کا ایکسیڈنٹ ہوگا. اس لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح طریقے سے سیکھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا